بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اپنی شادی والے دن بہت خوش تھا۔ خوش ہوتا بھی کیوں نہ، اپنے کام سے کام رکھنے والا، کسی کی طرف نظر نہ اٹھانے والا، جب کسی سے محبت کرے اور اسے پا لے تو اس کے لیے دنیا ہی جنت بن جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ میں نے جس کو نظر اٹھا کر دیکھا اور اسے حاصل بھی کر لیا۔ میں نے اسے کبھی بھی بغیر پردے کے نہیں دیکھا تھا، اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ میں آج پہلی بار اس کو دیکھنے والا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھے میرا انتظار کر رہی تھی، لیکن میری شادی پر میرے علاوہ میرے گھر میں سے کوئی بھی خوش نہیں تھا، نہ میری بھابیاں نہ میری بہنیں، اور صرف میری خواہش کے آگے مجبور تھے۔ لیکن پھر میں نے اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اپنی بھابھی سے پوچھا کہ آخر انہیں میری بیوی سے مسئلہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے جس سے شادی کی ہے وہ لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ تو۔ بھابھی کی بات سن کر میرے پیروں سے زمین کھسک گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کی کہانی سناتا ہوں، آپ بھی میری طرح چونک جائیں گے۔ ایک خوبصورت لڑکی روز میری بیکری پر آتی اور اشاروں میں سامان مانگتی۔ مجھے لگا شاید وہ گونگی ہے، لیکن اس سے محبت ہو گئی تھی، اسی لیے شادی کر لی۔ لیکن شادی والے دن مجھے اس لڑکی کی اصلیت کا پتہ چلا، جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا ماننا تھا کہ محبت رنگ، نسل اور زبان کی محتاج نہیں ہوتی۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کی خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اور میں نے بھی ایسا ہی کچھ کیا۔ جب مجھ پر یہ بات عیاں ہوئی کہ میں محبت جیسے مرض میں مبتلا ہو چکا ہوں، تو میں نے اپنی محبت کو اپنی زندگی بنانے کے لیے ہر رسم و رواج کو پیچھے چھوڑ کر اسے اپنا بنانے کے لیے سارے زمانے سے ٹکر لے لی۔ قاضی صاحب میرا نکاح پڑھا رہے تھے اور میں خوشی سے چور تھا۔ میری شادی اس لڑکی سے ہو رہی تھی جس سے مجھے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ میری بہنوں اور بھابھیوں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں یہ شادی نہ کروں، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی تھی۔ بار بار میری بہنوں نے مجھے احساس دلانا چاہا کہ میں جس سے شادی کر رہا ہوں وہ میرے قابل نہیں ہے، مجھے کوئی اور اچھی لڑکی مل سکتی ہے۔ لیکن مجھے اپنی بہنوں کی بات سے ہرگز بھی اتفاق نہ تھا۔ میری بہنیں اور بھابیاں جب میرے کہنے پر خنسا کو دیکھ کر گھر لوٹی تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ میری بڑی بہن کہنے لگی، حمید کیا تجھے سارے جہان میں یہی لڑکی ہماری بھابھی بنانے کے لیے ملی تھی؟ مجھے اندازہ تھا کہ میری بہنوں کی حالت کچھ ایسی ہی ہوگی، کیونکہ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ جس لڑکی کو دیکھنے کے لیے میں انہیں بھیج رہا ہوں وہ گونگی ہے۔ میری دوسری بہن کہنے لگی، حمید تم میں کون سی کمی ہے جو ہم ایسی لڑکی کو تمہارے لیے رخصت کروا کر لے آئیں؟ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو رشتہ دے کر بھیجا تھا، لڑکی پسند کرنے یا نہ کرنے کے لیے نہیں۔ خنسا مجھے پسند ہے اور میں اسی سے ہی شادی کروں گا، چاہے اس میں لاکھ خامیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ میری بہنیں کہنے لگیں کہ شاید تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو تم نے بنا سوچے سمجھے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لینے جا رہے ہو۔ پہلے اچھی طرح ہماری بات سن لو اور سوچ سمجھ لو، پھر ہی کوئی فیصلہ کرنا۔ میں نے اپنی بہنوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ نہ ہی میں کچھ سمجھنا چاہتا ہوں اور نہ ہی کہنا چاہتا ہوں، اور مزید خنسا کے بارے میں کچھ جاننے کی بھی مجھے کوئی خواہش نہیں ہے۔ آپ لوگ بس رشتہ پکا کریں اور شادی کی تیاری کریں۔ میں جلد سے جلد اسے گھر میں لانا چاہتا ہوں۔ میری طبیعت ضدی تھی، اس وجہ سے میری بہنیں خاموش ہو گئیں۔ ہماری اماں تو تھی نہیں، اس لیے جو بھی کرنا تھا میری بہنوں نے ہی کرنا تھا۔ میری بہنوں اور بھابھیوں نے بہت ہی روکھے پھیکے چہروں کے ساتھ نہ صرف میرا رشتہ کیا بلکہ شادی کی تیاریاں بھی مکمل کر دیں، اور جس وقت بارات نکلنے والی تھی میری بہنوں نے صاف صاف کہہ دیا، ہم آج کے بعد تمہارے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ شادی کے بعد تم جانو اور خنسا، ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خنسا میں ایسی بھی کون سی برائی ہے جو میری بہنیں اس طرح قطع تعلقی پر اتر آئی ہیں، جبکہ وہ تینوں مجھ سے بہت ہی محبت کرتی تھیں اور میری شادی کو لے کر بھی ان کے دل میں بہت ارمان تھے۔ خنسا کے گھر جانے تک بھی وہ بہت خوش تھیں، لیکن واپسی پر نہ جانے کیا ہو گیا تھا جب وہ پوری طرح اس رشتے کے خلاف ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی بہنوں کو شادی کے بعد میں منا لوں گا، فی الحال تو مجھے میری محبت مل رہی تھی، مجھے بس یہی خواہش تھی
मैं बारात धूमधाम से ले गया था और उसे खुशी से रुखसत करवा कर भी ले आया था, मगर अक्सर लोग तकरीब के दौरान चेमगोयां करते नजर आए थे और आने वाले मेहमानों की शक्लें भी कुछ ऐसी ही थीं कि मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। सारी तकरीब भी पुरस्रार मालूम हो रही थी। हर कोई एक दूसरे के कानों में न जाने क्या बात कर रहा था। मेरी बहनें भी एक कोने में खामोशी से बैठी थी। न ही किसी खानदान वाले को उन्होंने दावत देकर बुलाया था और न ही अपने ससुराल वालों को। खंसा रुखसत होकर हमारे घर आई तो मेरी भाभियाँ, जो मेरी शादी में नहीं गई थी, खंसा को देखते ही कहने लगी, लड़की तो बहुत अच्छी ढूंढ कर लाया है हमीद, बस थोड़ी सी मालूमात भी कर लेता तो अच्छा होता। भाभी की बात पर मैं चौंक उठा था। क्या वो खंसा को जानती थी? ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी। मैंने तो अभी तक खंसा का चेहरा ही नहीं देखा था। मुझे तो बस उसकी आंखों से मोहब्बत हो गई थी और उसी मोहब्बत ने मुझे शादी जैसे बंधन में बांध दिया था। रिश्ते के बाद भी खंसा की कोई तस्वीर नहीं आई थी और ना ही मैंने मिलने पर इसरार किया था। मैंने सोचा था कि रुखसती के बाद एक ही बार जी भर के अपनी खंसा को देखूंगा, लेकिन अब तो मुझे अजीब सा तजस्सुस हो रहा था। पता नहीं ऐसी कौन सी बात थी जिससे मैं नावाकिफ था और मैंने शायद जल्दबाजी में कोई फैसला कर लिया था। मुझे खंसा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, सिवाय इसके कि वो एक गरीब घराने से थी और हमारे इलाके के पीछे बनी कच्ची बस्ती में रहती थी। मेरी बहनों ने खंसा को मेरे कमरे में बिठा दिया था और बिना मुझसे शगुन के पैसे लिए उसे अपने घरों को लौट गई, जैसे इस घर में शादी ना हुई हो बल्कि उन्हें कोई दुख पहुंचा हो। मैं कमरे में जाने से पहले भाभी के पास गया और उनसे पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप समझ से छुपा रहे हैं। भाभी ने जो बताया मुझे बिल्कुल भी उसमें कोई सदाकत नज़र नहीं आई। भाभी ने कहा कि खंसा लड़की नहीं है बल्कि खुसरा है। पहले तो मुझे इस बात में बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। उनसे भाभी ने बताया उनके सारे खानदान इसके बारे में जानता है, तो मुझे अपनी बहनों और भाभीयों के रवैये की समझ आ गई। मेरी तो प्यारों से ज़मीन निकल गई। खंसा अंदर मेरा इंतज़ार कर रही थी और मैं सोच रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया। मैंने फिल वक्त के लिए सर झटका और मैंने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया और अपने कमरे में दाखिल हो गया। खंसा घूंघट डाले बैठी थी। उसका चेहरा देखते ही मैं खुशी से दीवाना होने लगा। वो इंतहाई खूबसूरत थी। उसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि भाभी झूठ बोल रही थी। वो लड़की ही थी। उसकी आंखें तो उसकी खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं थी। उसका चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह दमक रहा था और मुझे अपनी पसंद पर नाज हो रहा था। मेरी बहनों को पता नहीं क्यों खंसा पसंद आई। वो क्यों उसके बारे में गलत बातें कर रही थी। वो गूंगी थी तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी पर इल्ज़ाम ही लगा दो। बाकी तो उसमें कोई कमी नहीं थी। हर इंसान मुकम्मल तो नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई खामी मौजूद होती है। मुझे यकीन था कि अगर खुदा ने खंसा से एक सलाहियत ली है तो उसे ज़रूर कुछ ना कुछ दूसरी सलाहियत से नवाजा होगा। मैंने जैसे ही खंसा की तारीफ़ की तो उसने कुछ ऐसा कहा कि मेरे होश उड़ गए। खंसा गूंगी नहीं थी, वो बात कर सकती थी और जो बात उसने कही थी वो सुनकर मेरे सर पर सातों आसमान गिर पड़े थे। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरी बहनें और भाभियां सब कह रही थी वो लड़की नहीं थी बल्कि खुसरा थी, और मुझे समझ आ गया था कि शादी में होने वाली चेमगोइयों की क्या वजह थी। मेरा नाम हमीद है और मैं एक बेकरी चलाता हूँ। मेरी ये बेकरी सालों से चल रही है। ये बेकरी मुझे मेरे बाप से विरासत में मिली थी, इसीलिए इसमें मेरे भाइयों का भी बराबर का हिस्सा था। मैं और मेरे भाई मिलकर दिन रात बेकरी की तरक्की के लिए मेहनत करते और हमें इससे इतना मुनाफा हासिल हो जाता कि हमारा घर बार अच्छी तरह चल रहा था। रोज़ाना की बुनियाद पर कई ग्राहक दुकान पर आया करते थे और मैं बाकायदगी से आने वाले ग्राहकों को अच्छी तरह जानता था। मेरा काम था कि मुझे लोगों से खुश अखलाक़ी से पेश आना पड़ता, और ऐसे में एक दिन मेरी दुकान पर एक लड़की आई जो पूरी तरह नकाब में थी। मुझे सिर्फ इसकी आंखें नज़र आ रही थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखें बेहद दिलकश थीं। ये पहली बार हुआ था जब किसी को देखते ही मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसकी पूरी शक्ल देखूं और उसकी आवाज़ सुनूं। इससे पहले भी मेरी ज़िंदगी में दुकान पर बहुत सी लड़कियां आई थी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि किसी को देखते ही मुझे ऐसा एहसास हुआ हो। मैं जैसे ही उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ, उसने मुझे इशारों में कुछ समझाया जो मुझे ठीक से समझ ना आया, लेकिन मैंने
کوشش کرتے ہوئے اسے اس کا مطلوبہ سامان دے دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس نے اشاروں میں مجھے سامان کیوں بتایا۔ کیا وہ گونگی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی میرا دل عجیب طرح سے ڈوبنے لگا۔ اتنے خوبصورت لڑکی گونگی کیسے ہو سکتی تھی؟ میں تو صرف اس کی آنکھیں دیکھ کر ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کے اندر کچھ الگ ہے، یا شاید مجھے لگ رہا ہے۔ وہ بہت بے چین سی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید وہ مجھے ٹھیک طرح سے اپنی بات سمجھا نہیں سکی تھی، یا پھر اپنے گونگے ہونے کی وجہ سے کچھ شرمندہ تھی۔ وہ دکان پر آ کر جا چکی تھی، اور ایسے میں ایک دن میری دکان پر ایک لڑکی آئی جو پوری طرح نقاب میں تھی۔ مجھے صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں بے حد دلکش تھیں۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب کسی کو دیکھتے ہی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کی پوری شکل دیکھوں اور اس کی آواز سنوں۔ اس سے پہلے بھی میری زندگی میں دکان پر بہت سی لڑکیاں آئی تھیں، لیکن ایسا آج تک نہیں ہوا تھا کہ کسی کو دیکھتے ہی مجھے ایسا احساس ہوا ہو۔ میں جیسے ہی اس کی جانب متوجہ ہوا، اسے مجھے اشاروں میں کچھ سمجھایا جو مجھے ٹھیک سے سمجھ نہ آیا، لیکن میں نے کوشش کرتے ہوئے اسے اس کا مطلوبہ سامان دے دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس نے اشاروں میں مجھے سامان کیوں بتایا۔ کیا وہ گونگی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی میرا دل عجیب طرح سے ڈوبنے لگا۔ اتنی خوبصورت لڑکی گونگی کیسے ہو سکتی تھی؟ میں تو صرف اس کی آنکھیں دیکھ کر ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کے انداز کچھ الگ سے تھے، یا شاید مجھے لگ رہے تھے۔ وہ بہت بے چین سی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید وہ مجھے ٹھیک طرح سے اپنی بات سمجھا نہیں سکی تھی، یا پھر اپنے گونگے ہونے کی وجہ سے کچھ شرمندہ تھی۔ وہ دکان پر آ کر جا چکی تھی، لیکن ساتھ ہی میرا سکون بھی لے گئی تھی۔ میں اس کا چہرہ دیکھنے کی تمنا دل میں لیے بیٹھ گیا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ دوبارہ میری دکان پر آئے گی بھی یا نہیں، کیونکہ میں نے پہلی دفعہ ہی اسے دیکھا تھا۔ دکان سے فارغ ہو کر شام کو میں اپنے دوست کے پاس گیا تو وہ فوراً ہی میری بے چینی کو بھانپ گیا۔ پتہ نہیں اس لڑکی میں ایسا کیا تھا کہ میں اپنے دوست جاوید سے اس کا ذکر کیے بنا نہ رہ سکا۔ پہلے تو جاوید میرے منہ سے لڑکی کا ذکر سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ اتنے سالوں میں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اور پھر کہنے لگا کہ تجھے محبت بھی ہوئی تو ایک گونگی لڑکی سے؟ دنیا میں ساری لڑکیاں ختم ہو گئی تھی کیا؟ مجھے جاوید کی اس بات کا بہت برا لگا تھا۔ اگر وہ گونگی تھی بھی تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ جاوید میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، واہ جی واہ، ایک ملاقات بھی ڈھنگ سے نہیں ہوئی اور تو دوست کو ہی ناراضگی دکھا رہا ہے۔ جاوید کے ساتھ کچھ وقت گزار کر میں گھر واپس آ گیا۔ منجلے بھائی بھابھی کے کمرے سے جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، میں معمول سے تنگ آ چکا تھا۔ سارا دن کا تھکا رہا میں گھر لوٹتا تو بھائی اور بھابھی آپس میں بری طرح جھگڑ رہے ہوتے تھے۔ ان دونوں کی محبت کی شادی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے درمیان ہونے والے جھگڑوں نے مجھے بیزار کر دیا تھا۔ ایسی کون سی بات ہوتی جس پر وہ دونوں جھگڑا نہ کرتے؟ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر ان دونوں کے درمیان ایک جنگ چھڑ جاتی اور سارا گھر اس کی لپیٹ میں ہوتا۔ جب میری اماں بیمار تھی، وہ سارا وقت اپنے کمرے میں پڑی رہتی، میں ہی اس کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ 3 بہنیں تھیں، سب شادی شدہ تھیں۔ اکثر ہی میری بہنیں مجھ سے کہتی کہ حمید تو کب شادی کرے گا؟ اب تو شادی بھی کر لے، اپنا گھر بسا لے۔ لیکن بھائی بھابھی کو دیکھتے ہوئے میں نے کبھی شادی نہ کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ اگر محبت کی شادی میں اتنا جھگڑا ہے تو پھر گھر والوں کی مرضی سے شادی کر کے کیا ہوگا؟ میں یہی سوچ کر پیچھے ہٹ جاتا۔ لیکن ایک دن جب میں گھر لوٹا اور بھائی بھابھی کے جھگڑے کی آواز آ رہی تھی، باقی بھابیاں بھی اپنے اپنے کمروں میں تھیں، تو مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں بھابھیوں نے اماں کا خیال بھی رکھا ہے یا نہیں، اور یہی دیکھنے کے لیے میں اماں کے کمرے میں گیا تو میری جان نکل گئی۔ اماں چارپائی پر اوندھی پڑی تھی اور کسی نے اس کا دھیان نہیں کیا تھا۔ کافی عرصے سے بیماری نے اماں کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ اوندھی ہو جاتی تو انہیں سیدھا ہونا بھی نہ آتا اور کسی کے سہارے کی ضرورت پڑتی۔ اماں کی آواز اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ بھابھی کے شور میں ان کی آواز سنائی بھی نہ دیتی تھی۔ میں نے اماں کو سیدھا کر کے پانی پلائے تو مجھے پتا چلا اماں تو اس دنیا میں نہیں رہی۔ ماں کی وفات پر میں تڑپ اٹھا تھا اور بالکل خاموش ہو کر رہ گیا تھا۔ اماں کے گزر جانے کے بعد جب بہنوں نے شادی کا کہا تو شادی کے نام پر میرے ذہن میں اس نقاب پوش حسینہ کا تصور جھلملا اٹھا تھا۔ میں نے کبھی شادی کو لے کر کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، لیکن اس نے مجھے مستقبل کے سہانے سپنے سجانے پر مجبور کر دیا تھا۔
اگلی صبح جب بیکری پہنچا تو ایک عجیب سی بے چینی میرے اندر بھر گئی تھی۔ مجھے انتظار تھا، اور وہ بھی اس لڑکی کا جس کو میں جانتا تک نہیں تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ آج بیکری آئے گی بھی یا نہیں۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اور اب کب آئے گی، مجھے کچھ بھی تو معلوم نہیں تھا۔ سارا وقت انتظار میں ہی کٹنے لگا، اور دوپہر کے 2 بجے کے قریب میری قسمت چمک اٹھی جب وہ خوبصورت لڑکی میری دکان پر کھڑی اشاروں میں مجھ سے سامان مانگنے لگی، اور اس کی آنکھوں کا رنگ بالکل ہی مختلف تھا، اور انداز اتنا سمٹا ہوا کہ میں جان گیا تھا وہ کوئی شریف اور حیا والی لڑکی ہے۔ میں اس سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، سوال کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا گونگا پن اس خواہش کے بیچ آ گیا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے ہی اشارہ سمجھ نہیں آتے تھے، اور ایک گونگی لڑکی سے اشاروں میں کوئی سوال کرنا تو بہت ہی مشکل کام تھا۔ میں نے بس ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ شام ہوتے ہی میرا دوست جاوید بیکری پر چلا آیا اور آہستہ سے کہنے لگا، اور بتا تیری دلربا آئی یا نہیں؟ جاوید کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تو وہ میرے دل کا حال جان گیا۔ کہنے لگا، پھر تو نے اس سے کوئی بات کی یا نہیں؟ میں نے حیرت سے جاوید کی طرف دیکھا اور کہا کہ جب وہ گونگی ہے تو میں اس سے بات کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اتنے اچھے اشارے نہیں آتے۔ جاوید نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہنے لگا، وہ گونگی ہے، ٹھیک ہے، وہ بہری ہے یا نہیں، یہ تجھے کیا معلوم؟ جاوید نے بالکل پتے کی بات کی تھی۔ میرا تو دماغ ہی کام کرنا بند ہو چکا تھا۔ یہ عشق بھی عجیب چیز ہے، انسان کو سوچنے سمجھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑتا۔ میں نے جاوید سے کہا کہ اب وہ آئے گی تو میں ضرور اس سے بات کروں گا۔ جاوید کہنے لگا کہ دیکھ لو، دل کا معاملہ ہے، اچھی طرح اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لو، کون ہے، کہاں رہتی ہے۔ میں نے جاوید سے کہا کہ بات تو ہو جانے دو، پھر باقی کی باتیں بھی کر ہی لوں گا۔ اگر وہ لڑکی مجھ سے شادی کے لیے مان جاتی تو میری شادی اس سے ہونا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ میرا ذاتی گھر تھا، پیسہ تھا، میری بہنوں اور بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔ آج کل کے دور میں ایسے رشتوں کو کون انکار کر سکتا ہے؟ سارا وقت ہی لڑکی میرے دل و دماغ پر چھائی رہتی، اور پھر اگلے دن وہ دکان پر آئی تو میں نے فوراً ہی اسے سلام کر دیا، اور اس وقت میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا جب اس نے اشارے سے میرے سلام کا جواب دیا۔ جاوید کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ گونگی تھی، بہری نہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس نے مجھے اشاروں میں سامان بتایا، اور میں نے جلدی جلدی تھیلی میں ڈال دیا، اور ڈرتے ہوئے اس سے کہا کہ اگر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو میں اس کا سامان اسے گھر پہنچا سکتا ہوں، مجھے اپنا پتہ دی جائے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، لیکن وہ بنا کچھ کہے اور پتہ دیے ہی چلی گئی۔ اس کے اس طرح چلے جانے پر میں بہت زیادہ دکھی ہو گیا تھا، اور پھر اس کے آنسو مجھے تکلیف پہنچا رہے تھے۔ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی، لیکن اس کے آنسو بتا رہے تھے کہ میری بات نے اسے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ شام ہوتے ہی جاوید چلا آیا اور پھر سے وہی سوال پوچھنے لگا کہ تیری والی آئی تھی یا نہیں۔ میں نے جاوید کو ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگا کہ تو سیدھے مدعے کی بات کیوں نہیں کرتا؟ اب وہ آئے تو اس سے صاف صاف کہہ دینا کہ تو اس کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہے۔ جاوید کی بات سن کر میں گڑبڑا گیا، اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی، دکان پر میں اکیلا نہیں ہوتا، بھائی بھی موجود ہوتے ہیں، اور اگر کسی اور گاہک نے سن لیا تو مجھے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میری بات سنتے ہی جاوید زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تو ڈرتا ہی رہ، وہ کسی اور سے شادی کر کے چلی جائے گی۔ میں نے غصے میں جاوید کے سر پر زوردار ہاتھ مارا۔ ویسے جاوید کی بات ٹھیک ہی تھی، جب تک میں بات آگے نہیں بڑھاتا، بات آگے کیسے بڑھے گی؟ میں نے اپنے دل کا حال ایک چٹھی میں لکھا، اور اگلے دن جب وہ مقررہ وقت پر میری بیکری پر آئی تو میں نے وہ چٹھی اس کی تھیلی میں ڈال دی، اور ساتھ ہی اسے اشارہ بھی کر دیا۔ یہ سب کرتے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرے بھائی بھی دکان پر موجود دوسرے گاہکوں میں مصروف تھے، لیکن میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسا قدم اٹھایا تھا جس کے آگے کیا ہونے والا تھا میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ مجھے اگلے دن کا بے صبری سے انتظار تھا، اور ساتھ ہی اس بات کا کہ خوف بھی تھا کہ کہیں وہ آ کر میرے بڑے بھائیوں سے میری شکایت نہ لگا دے۔ تو کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا کہ ایسا نہیں ہو، وہ میری بیکری پر آنا بند کر دے۔ انہی سوچوں میں الجھے ہوئے میں نے ایک دن گزار دیا تھا، اور اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی جب وہ میری بیکری پر چلی آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔
उसने मुझे एक खत पकड़ाया था जिसमें लिखा हुआ था कि क्या मैं अपनी बदकिस्मती और कमियों के साथ तुम्हें मंजूर हूँ। उसकी आंखों के आंसू बता रहे थे कि वो अपने गूंगेपन की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी थी और शायद वो इसलिए ही खुद को बदकिस्मत करार दे रही थी। मैंने धीरे से सर हिला दिया। अचानक ही उसकी आंखों में उम्मीद की किरण फूटी थी। मैंने उसे दूसरा और आखिरी खत लिखा कि वो मुझे उसकी तमाम तर कमज़ोरियों और खामियों के साथ कबूल है। मैं उसे अपने वजूद से मुकम्मल कर दूंगा और जल्द ही अपने घर वालों को इसके घर भेज दूंगा। हमें हद से ज़्यादा खुश था। मुझे मेरी मोहब्बत, मेरी मंजिल बहुत आसानी से मिलने वाली थी और मैंने अपनी बहनों को जब खंसा के बारे में बताया तो वो भी खुशी खुशी रिश्ता लेकर चले गईं। मैंने खंसा के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं की थी। मुझे बस इतना ही मालूम था कि वो हमारे घर से कुछ फासले पर ही रहती है और उसके घर में एक बूढ़ी माँ है। लेकिन मेरी बहन जब उस घर से वापस लौटी तो उनके चेहरे अजीब से उतरे हुए थे और मेरी तीनों बहनों ने ही मुझे इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था। मगर मेरी मोहब्बत और मेरी ज़िद के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े थे और यूं खंसा मेरी बीवी बनकर मेरे कमरे में चली आई थी। जावेद बहुत ही ज़्यादा खुश था और कह रहा था कि मेरा एक ही दोस्त था और अब तो वो भी काम से गया। तुझे तो मन चाहे बीवी मिल गई है, अब कहाँ तू मुझे पूछेगा। और वाकई कमरे में दाखिल होते ही जब मैंने खंसा को देखा तो मैं दुनिया भूल गया। और फिर खंसा ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मुझे दिन में तारे नजर आ गए। खंसा की आंखों में आंसू थे और वो बिल्कुल मर्दाना आवाज़ में कह रही थी कि कोई भी मुझे मेरे माजी की वजह से कबूल करने को तैयार नहीं था, लेकिन आपने मुझे मेरी कमज़ोरियों और खामियों के साथ कबूल करके नई ज़िंदगी दे दी। खानसा की बात पर मैं हैरान रह गया था। वो गूंगी नहीं थी, बात कर सकती थी, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल मर्दों जैसी थी। यानी वो खुसरा थी। वो जिस माजी की बात कर रही थी मैं उससे बिल्कुल नाशना था और हैरत, और शायद उसके मर्जी में ही कुछ ऐसा था जिससे सवाए मेरे सब लोग वाकिफ थे। और फिर खंसा ने मुझे बताया, अपने बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि वो पैदाइशी तौर पर एक लड़के की तरह पैदा हुई थी और उसने अपनी ज़िंदगी के 4 साल भी एक लड़की की तरह ही गुजारे। वो लड़कों के स्कूल में पढ़ती थी, लड़कों की तरह उठती बैठती थी और सारे लड़कों से ही उसकी दोस्ती थी। लेकिन जब वो 14 साल की उम्र को पहुंची तो एक दिन अचानक ही उसके पेट में शदीद दर्द उठा। उसके माँ बाप उसे अस्पताल लेकर भागे। वहाँ उसका चेकअप हुआ तो पता चला कि बज़ाहिर तो वो मर्दों जैसी है, लेकिन उसके अंदर तमाम खुसूसियात ज़नाना है और वो बच्चा भी पैदा कर सकती है। इसीलिए वो अपनी बाकायदा ज़िंदगी एक मर्द की तरह नहीं बल्कि औरत की तरह गुजारेगी। खंसा रोते हुए कहने लगी कि इस खबर ने न सिर्फ उसके घर वालों को हिला कर रख दिया, बल्कि ये बात उस पर भी किसी बिजली की तरह गिरी थी। उसने अपनी ज़िंदगी की 14 बरस एक लड़के की तरह गुजारे थे और अब उसे औरत बनाया जा रहा था। उसके माँ बाप उसे कई अस्पताल लेकर गए, लेकिन सभी डॉक्टर्स ने टेस्ट करके बताया कि वो औरतों वाली जिन्स रखती है। बज़ाहिर मर्द नज़र आने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें मर्दों वाली कोई बात नहीं। शादी के बाद वो बाप नहीं बल्कि माँ बनने की सलाहियत रखती है, तो बेहतर यह है कि सर्जरी के साथ इसे औरत बना दिया जाए। 14 साल की उम्र में अचानक ही खंसा की जिन्स तब्दील कर दी गई और वो लड़के से बदल कर लड़की हो गई थी। सारा ज़माना उसका मजाक उड़ा रहा था। उसके दोस्त भी हैरान थे कि अचानक ही ये क्या हो गया है। उसने लड़कियों के साथ बातचीत करनी चाहिए तो कोई लड़की उससे दोस्ती करने को तैयार ना थी और वो यूं तन्हाई का शिकार होकर अपने घर की 4 दीवारों में बंद हो गई। जब तक उसके अब्बा जिंदा थे वो अपने घर से बाहर ना निकली, लेकिन अब्बा के इंतकाल के बाद उसे छोटे मोटे कामों से निकलना पड़ा और उसकी आवाज़ मर्दाना थी, इसीलिए वो किसी से बात नहीं करती थी कि कहीं दोबारा कोई उसका मजाक ना बनाए। हंसा कह रही थी कि इस सब में उसका कोई कसूर नहीं था, कुदरत ने इसे ऐसा ही बनाया था। वो माँ बन सकती थी, बाप नहीं, इसीलिए ऐसे वैसे ही शनाख्त कर दी गई थी। लेकिन ये दुनिया उसका माजी भूलने के लिए तैयार नहीं थी। मेरी बहनें भी उससे वाकिफ़ थी और मेरी भाभी भी उसे जानती थी और वो सारे इलाके में खुसरा मशहूर हो गई थी, क्योंकि कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता था कि खंसा अब मुकम्मल तौर पर लड़की में तब्दील हो चुके हैं। शायद मेरी ही बेकरी के कामों में इस कदर मसरूफ़ था कि मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था, वरना खंसा के मुताबिक लोग आज भी उसकी पुरानी शनाख्त को याद रखे हुए हैं।
میں خاموشی سے اپنے سامنے بیٹھے حسین کے لیے لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جو آج سے کچھ سال پہلے ایک لڑکے کی طرح تھی، مگر میرا ماننا تھا کہ خنسا کا اس میں کوئی قصور نہیں، کیونکہ وہ قدرتی طور پر لڑکی ہی تھی۔ شاید اس کی وجود کی بناوٹ میں تھوڑی سی تبدیلی تھی، جسے اب ٹھیک کر دیا گیا تھا۔ مجھے خنسا کے معنی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میرے سامنے جو لڑکی بیٹھی تھی وہ میری بیوی تھی، اور مکمل طور پر ایک عورت تھی جو مستقل میں میرے بچوں کی ماں بھی بن سکتی تھی۔ تو مجھے بھلا اس کے ماضی پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ رہی بات اس کی آواز کی، تو وہ مجھے گونگے پن میں بھی قبول تھی۔ میری بہنوں نے اسے اسی لیے خاندان والوں اور اپنے سسرال والوں کو نہیں بلایا تھا کہ کہیں کوئی خنسا کو پہچان نہ جائے یا اس کے ماضی کا کوئی قصہ کسی کے سامنے نہ جائے۔ لیکن میری نظر میں اس کا ماضی داغدار نہیں تھا، بلکہ یہ بھی خدا کی قدرت کی نشانیاں تھیں کہ وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ میں نے دل سے خنسا کو اپنا لیا تھا۔ وہ نہ صرف ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی، میری بہنوں کا دل بھی اس کی تابعداری اور محبت مزاج دیکھ کر بدل گیا تھا۔ میں نے خنسا کے علم میں لائے بغیر مختلف ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ ان ہاتھوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں، وہاں ایسا ہو سکتا ہے جسے خنسا کے ساتھ ہوا۔ تو اب شکر ہے وہ ہم 2 بچوں کے والدین ہیں اور ان کی بہت اچھی پرورش کر رہے ہیں۔